قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں دوسروں کے حق میں دعا کرنے کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور فائدے کیا ہیں، اور ہمارے اسلاف اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایک دوسرے کے لیے کیسے دعا کرتے تھے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آج ہم آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی آخری آیت پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، جیسا کہ شفاعت کی حدیث میں آتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، دعوت کے سارے وسائل کو اپنایا، مگر ہدایت اللہ جن کو دیتا ہے اور اس کو دنیا سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جن کو اللہ ہدایت نہ دے دنیا کی کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے، مومن مردوں عورتوں کے لیے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں: رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، جو میرے گھر میں یا مسجد میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، اے اللہ مومن مردوں عورتوں کو مکمل طور پر معاف فرما۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں: دعاء لجمیع المؤمنین والمؤمنات وذلك يعم الاحیاء والاموات ولہذا یستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں یہ آیت سارے مومن مردوں عورتوں کے دعا کرنے پر ہمیں ابھارتی ہے، چاہے وہ مردہ ہوں یا زندہ ہوں، لہٰذا ہمیں نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ایک کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا: فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہا کہ یہ آیت بتاتی ہے مومن مرد عورت جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے ہر ایک کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ ضحاک رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں: وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُتَّصِفٍ بِالْإِيمَانِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، قیامت تک جتنے مرد عورتیں پیدا ہوں گی ہر ایک کے لیے تم دعا کرو۔ معزز حاضرین، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اسلام دلوں کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی تاکید کرتا ہے، ایک دوسرے پر ابھاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا، اس کا برا اثر یہ ہوا، ہم ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بننے کے بجائے خود غرضی کا شکار ہو گئے۔ میں آپ کو کئی ایسے واقعات اشارتاً بتاتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ٹرین سے کٹ کر نیچے گر رہا ہے، اسے پکڑنے کے بجائے لوگ ویڈیو کرتے ہیں۔ ایک آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، پانی کے لیے ترس رہا ہے، ہزاروں لوگ وہاں سے گزرتے مگر ایک 10 روپے کا پانی کا باٹل لینے کی ہمارے اندر وہ طاقت بھی نہیں اور ہمارے اندر وہ محبت بھی نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دنیا میں خود غرضی کے پھیلنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: انکم سترون بعدی اثرتن، آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد تم خود غرضی کو دیکھو گے قیامت کے اس قریب میں۔ جیسے عام زندگی میں بولتے شیخ اپنا اپنا دیکھ، مجھے اپنا گھر پسند، بس دوسروں کی فکر کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں حالات خراب ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جو تہجد میں اٹھ کر اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرے؟ کیا ہم نے سجدے میں اپنے بھائیوں کے لیے کبھی دعائیں فرمائیں؟ بلکہ ہمارا حال تو ایسے ہے، اگر ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں، 1-2 مہینے ہم اپنے والد کو یاد کرتے ہیں، 2 مہینوں کے بعد ہم اپنے والد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہے آج کا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا جیسا زمانہ ترقی کر رہا ہے،
لوگ چاند پر تو پہنچ جا رہے ہیں مگر یہ محبت دلوں میں جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسی لیے 1930 68 میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. حالانکہ وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا. انہوں نے اس وقت جو خود غرضی دیکھی، جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کے دل پر برا اثر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ایک شعر میں وہ ایسی بات کہی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا اگر آج کے اس وہ برے حالات کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا بولتے. علامہ اقبال کہنے لگے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. معلوم ہوتا ہے جیسے جیسے انسان ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے دل مر جا رہے ہیں. اور کہا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. معزز حاضرین، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم و جان کی طرح ہو جائے. آگے مثال ذکر کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ فرماتے ہیں یہ ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں سنیے. آپ نے کہا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. آج ہم اپنی زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، دوسروں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا. اور کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حسد، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، بغض عداوت سے ایمانی رشتہ متاثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمائی؟ کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. آپ نے کہا امت مسلمہ کی مثال ایک جسم جان کی طرح ہے. آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے، جب ڈاکٹر آپ کے کسی بھی حصے میں انجیکشن لگاتا ہے آنکھوں سے خود بخود پانی نکلتا ہے، کیوں؟ درد کا احساس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی ایسے فرماتے ہیں دیکھو جیسے جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے سارے مسلمانوں کے دکھ درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے مولانا حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کلاس میں پڑھا رہے تھے. انہوں نے ایک اچھا واقعہ بیان فرمایا. اہل حدیثوں کے مشہور عالم دین ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم. ایک مرتبہ یہ ہندوستان کی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ترکی جا رہی تھی، ان سے خطاب کرنا تھا. وہ خطاب ایسا ہے ہر مسلمان کو اپنے دل میں اس کا ہمیشہ رکھنا چاہیے. کہنے لگے اے ڈاکٹروں کی ٹیم، تم ترک جا رہے ہو، وہاں جا کر جو لوگ زخم ہیں، ان کے زخمی ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا. اور یہ بات بھی ہمیں محسوس کرنا اگر کسی ترکی کے معمولی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی چبھن ہر مسلمان کو، ہر ہندی مسلمان کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. یاد رکھو امریکہ میں کوئی مارا جائے یا افریقہ میں مارا جائے، کوئی سیریا میں مارا جائے، کوئی کہیں مارا جائے، مگر ہمارے مسلمان بھائی تو ہیں، لہذا ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد اذا اشتكى رأسه تداعى له سائر بالسهر والحمى. اگر آپ کو درد سر آیا تو کیا کرتے؟ آپ برداشت کرتے نہیں کرتے، بڑی تکلیف ہوتی، پورا جسم درد سر کو محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے سارے دنیا میں پائے جانے والے مسلمانوں کی تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے. معزز حاضرین، اب دیکھیے پورے دنیا میں مسلمان کہیں کہیں پریشان ہیں، مظلوم ہیں اور جو ہے ظلم و بربری کا شکار ہیں. ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے وقت میں ہمیں ان کے لیے مکمل دعا تو کر سکتے ہیں. شریعت نے دلوں میں محبت کو باقی رکھنے، دکھ درد کو محسوس کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایک بہترین راستہ ہمارے لیے مہیا فرمایا، وہ دعاؤں کا راستہ ہے. ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کا اسوہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، میرے خطبے کا پورا خلاصہ اتنا ہی ہے، جب آدمی کا دل پاک ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے. آدمی کا دل پاک نہ ہو تو وہ دوسروں کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اور آپ جانتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے ویسے باپ تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کی طرح تڑپتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال تک اپنے قوم کے درمیان میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جو بھی میرے قوم میں سے مسلمان ہوا تو وہ بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومن مردوں کی، عورتوں کی مکمل طور پر کیا ہے؟ مغفرت فرما.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے، انا بمنزلۃ الوالد معلمکم، لوگو میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، مگر میں تمہارے لیے والد کی طرح، جسے والد اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے جائیداد کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کوئی آج ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں بہت ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، قال رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے۔ اور ابراہیم کا ظرف اتنا بڑا تھا، انہوں نے ایسی دعا کی، میں سمجھتا ہوں قیامت تک ایسی دعا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ عرب میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو جا کر گناہوں سے پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، میں دنیا میں نبی بن کر آیا ہوں، یہ نتیجہ ہے میرے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا۔ دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جو دعا کریں اس دعا کا مکمل طور پر احسان رکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا۔ جب ان کو غلطی کا احساس ہوا، یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے، یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہم نے آپ کے بیٹے یوسف کو لے جا کر کے کنویں میں ڈالا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا ان کے بیٹوں میں گناہ کا احساس ہوا تو کہنے لگے، سوف استغفر لکم ربی، جاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ علامہ ابن کثیر صاحب کی تشریح میں کہتے ہیں، حضرت امام حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کے لیے صبح کے وقت کا انتخاب فرمایا۔ صبح کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو ماشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا کیا فضیلت باتی ہے۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث نقل کرتے ہوئے سنا، کہا، من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال له الملک الموکل آمین ولک بمثل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو بھی مومن بھائی اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، وہاں فرشتہ بیٹھ کر کہتا ہے، تم نے اپنے بھائی کے لیے جو مانگا اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے بھی لکھ دیتا ہے۔ بعض روایت میں یہ الفاظ آئے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأس الملک موکل کلما دعا لأخیہ قال ولک بمثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ دعا کرتے وقت وہ فرشتہ آ کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آپ جب دعا کرتے فرشتہ آپ کے سر کے پاس رہتا ہے، بولتا ہے تم نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا کی اللہ تعالیٰ وہ تم کو بھی دے گا اور ماشاءاللہ اور تمہارے علاوہ تمہارے بھائی کو بھی دے گا۔ اس حدیث میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو علامہ نووی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ الدَّعْوَةِ لِأَنَّهَا تُسْتَجَابُ وَيَحْصُلُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسلاف کیا کرتے تھے، اسلاف اپنے لیے مانگنا ہو تو دوسروں کے لیے مانگ لیتے تھے، دوسروں کو مانگنے سے وہ چیز خود بخود ہمیں مل جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نمازوں کے بعد مریضوں کے لیے دعا ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی دعا کی درخواست آئے انسان کو دعا بھی کرنا اور اس پر جو ہے صدق دل سے اور شرح صدر سے مکمل طور پر جو ہے آمین بھی کہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی قول و عمل سے بالکل تضاد سے پاک تھی، آپ جو بولتے وہ کرتے۔ دیکھو اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس دعا میں کون مستجاب الدعوت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کیا کیا دعائیں مانگی۔ جب طائف والوں نے آپ کو ستایا تو آپ نے کیا کہا، اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون۔
اس موقع پر آپ نے کہا اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتی، حالانکہ آپ کے جوتے میں خون جمع ہو چکا تھا۔ فرشتے نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں ان کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کو چھوڑو، یہ نہیں کم از کم ان کی اولاد میں سے ماشاءاللہ کیا لوگ مسلمان پیدا ہوں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی کی دور رس نگاہوں کا نتیجہ کیا ہوا، 5000 حدیثیں یاد کرنے والے صحابی کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے۔ اور دیکھو ہندوستان میں محمد بن قاسم کی شکل میں جو فاتح سندھ بن کر آئے وہ بھی جو ہے طائفی کے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ دعا کے الفاظ ایسے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے، یا تو ابو جہل کو یا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ ترمذی روایت میں آیا ان دونوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کی نبی کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس ممبر سے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، ابن حبان کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھا۔ جب شوہر خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے تو بیوی کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، محبت سے باتیں کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے کہا اے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اور بیوی دعا کا مطالبہ کرے اور نبی دعا نہ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، جو اس نے سب سے سامنے گناہ کیے یا چھپ کر گناہ کیے، یا چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ سننا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئیں، کیا کری، خوش ہو کر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر گئیں۔ اللہ اکبر، شوہر کے گود میں بیوی کا سر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا ایسر کی دعائی، کہنے لگے عائشہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، کیا میرا دعا کرنا تمہیں پسند ہے؟ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھے پسند نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جملہ فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی کا دل کتنا صاف تھا، آپ اپنی ہر امتی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ کہا انہ لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے عائشہ میں صرف تمہارے حق میں دعا نہیں کرتا بلکہ جب بھی میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنی ہر امتی کے لیے مکمل طور پر دعا کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، صحابہ کے حق میں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے مومنوں کو یہ کہنا چاہیے اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے سے پہلے گزرنے والے بھائیوں کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں جو ہے مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کسی مردے کو دفن کرنے جاتے ہیں، مردے کی تدفین ہو رہی ہے، کتنے بدترین لوگ ہیں وہ جو قبرستان میں جا کر وہ مردے کی بھی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج یہی صورتحال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ تو مومنین کے دلوں، مومنین کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ اس دعا کی تشریح میں کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کے لیے دعا کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تابعین کے لیے دعا کریں، لہذا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مکمل طور پر ہر ایک کے لیے دعا کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح میں فرماتی تھیں لوگوں کو تو صحابہ کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ شیعہ نے کس کو نہیں چھوڑا، ابو بکر عمر کو لعن طعن کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ایک آدمی سنی سے شیعہ بننا چاہتا ہے، جب تک وہ ابو بکر عمر کو گالی نہیں دیتا وہ شیعہ نہیں بن جاتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک شیعی عالم دین سنی کو جو ہے کیا کرتا ہے، شیعہ بناتا ہے، اسے ایسا بولتا ہے تو یہ دعویٰ، تو یہ اقرار کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ابو بکر عمر عائشہ حفصہ جہنمی ہیں۔
جب تک یہ نہیں بولتا وہ اس وقت تک جو ہے شیعت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس حالات خراب ہو تو ہم نماز میں دشمنوں کے لیے بد دعا، اپنے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ شیعہ ایسی بدترین قوم ہے، یہ تو نمازوں میں کھڑے ہو کر ہر دن نماز فجر میں دعا کرتے، اے اللہ تو لعنت کر ابو بکر پہ، تو لعنت کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا جب میں شیعہ کے صورتوں کو دیکھتا ہوں ان کی صورتوں میں مجھے خنزیر کی شباہت نظر آتی ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالی دے کیا اس کے چہرے میں وہ رونق رہے گی؟ جو ابو بکر، عمر اور علی، حضرت عائشہ اور حفصہ کو جہنمی سمجھے اور متس سمجھے، ان کے چہروں پر کہاں رونق رہے گی؟ معزز حاضرین، صحابہ کے حق میں دعا کرنا اور صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہے کوئی انجینئر مرزا جو سوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے سلفی نوجوان بھی اس کے باڈی لینگویج اچھے ہے بول کے اس کے بیانات کو سنتے ہیں، یہ تو شیعہ ہے، بلکہ شیعہ سے ہی بدتر ہے، صحابہ کے بارے میں غلط فہمی مکمل طور پیدا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اخوت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم ہر مسلمان کے لیے مکمل طور پر دعا کریں، ایثار و قربانی سے کام لیں اور ایک دوسرے کے حق میں مکمل طور پر کھل کر دعا کریں۔ یہاں چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہم کسی اپنے مومن بھائی کے لیے آج تک دعا ہی نہیں کیا ہوں گے نام لے کر کے۔ صحابہ کرام کے دل کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں دیکھا سب سے بہترین اگر دل کسی کا تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی کے بعد دنیا میں سب سے پاکیزہ دل اگر کسی کا تھا تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا تھا۔ کیسا تھا دل؟ ایک دم پرندوں کی طرح پاک، ایک دم آئینے کی طرح۔ وہ صحابہ ایسے تھے کسی بھی دوسرے صحابی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ و کپٹ نہیں رکھتے تھے۔ جب انسان کا دل آئینے کی طرح پرندوں کی طرح پاک ہوتا ہے اس کے دل میں اس بھائی کی محبت آتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے زبان سے نام لے کر دعا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے 360 دوست تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں اتنے دوست انہوں نے بنا کر رکھے تھے اور وہ نمازوں میں دعا بھی کرتے تھے۔ ایک دن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حالت سجدہ میں لمبی دعا فرمائی۔ بیوی نے پوچھا ابو الدرداء اتنی زیادہ لمبی دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس موقع پر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو فلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، اے ام الدرداء کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں؟ انسان جب اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے حق میں مکمل طور پر دعا کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا مومن تو مومن اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے سخت دل کے دشمنوں کے حق میں دعا فرمائی، ماشاءاللہ وہ کیسے ان کے دل موم ہو گئے۔ کہتے ہیں فضل عموم الدعاء علی خصوم کفضل السماء علی الارض۔ اور انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان انس اذا ختم القرآن جمع ولده واہل بیتہ فدعا بهم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے غلام ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بھی انس رضی اللہ عنہ قرآن ختم کرتے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے۔ ابن مسعود کا بھی یہی حال تھا، بلکہ بیہقی میں بعض علماء سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے ختم قرآن ختم ہونے کے بعد دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھو یہ تو واقعہ اللہ دیتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ امام احمد کے مناقب کو لکھتے ہوئے لکھتے ہیں امام احمد ایک مرتبہ بیمار ہوئے، امام احمد ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ایک آدمی ان کی عیادت کرنے کے لیے آیا، کئی لوگ آئے، ایک آدمی عیادت کرنے کے لیے آیا۔ جب عیادت کرنے کے لیے آیا امام احمد کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ تو امام احمد کو معاف فرما، امام احمد کو فلاں فلاں فلاں۔ جب امام احمد نے دیکھا ایک آدمی میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کر رہا ہے، حالانکہ امام احمد مرض الموت میں مبتلا تھے، اس آدمی سے کہنے لگے اے انسان تو میرے لیے نہیں پورے مسلمانوں کے لیے دعا کر۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اہل علم نے لکھا مرض الموت میں بھی سارے مسلمان کو بھولا نہیں، بلکہ امام احمد تو حکمرانوں، بادشاہوں، خلفاء کے لیے دعا کرتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے مسجد کے ذمہ دار کچھ برے ہو گئے، یہ ہو گئے تو لوگ ان کے خلاف بولتے پھرتے ہیں، نہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ آپ دیکھو امام احمد کو فتنہ خلق قرآن میں کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ماشاءاللہ تین خلفاء بدلے، امام احمد اپنے اس عقیدے پر قائم
قائم رہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، مگر جب بھی وہ بادشاہوں خلفاء کے سامنے جاتے بولتے اے امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بولتے اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ دعا قبول ہوتی ہے بادشاہوں کی، میں بادشاہوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ذمہ دار برا ہوتا ہے، ذمہ دار کوئی ملک نہیں ہوتا، ذمہ دار بشر ہوتا ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اب سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا جاتا، ہزار بھی ہوں کچھ بھی ہوں، وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک امیر کی طرح ہیں، اگر وہ برے ہیں تو ان کے غیبت کر کے ان کی چغل خوری کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ دیکھو ماشاءاللہ ہندوستان کو آئے، ماشاءاللہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بادشاہوں کو جو توحید پرست بنایا، وہ توحید کا اثر تھا کہ وہ فلاں خبر کی طرف نہیں گئے بلکہ معذرت کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اور حالات دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، سعودیہ کا موقف ہمیشہ دیکھو، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ بولتے وہاں سنیما کھل گیا ہے، وہاں فلاں گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سعودی عرب میں جو امن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے ذمہ داروں میں، علماء میں جو اصلاح کی بات رکھی ہے، وہاں جو امن ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس طریقے سے مظاہر امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں کیا بولتے ہیں، دیکھو امام احمد رحمہ اللہ بولتے ہیں ستۃ ادعو لهم سحرا الشافی احدهم، بولتے امام احمد رحمہ اللہ صبح کے وقت میں 6 لوگوں کے حق میں دعا کرتا تھا، اس میں امام شافعی بھی ہیں۔ کیا آج علماء ایسے ہیں، کیا آج کا عالم کوئی عالم کے لیے دعا کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ایک عالم دوسرے عالم کے لیے ہمیشہ گڑا کھوتا، ایک عالم دوسرے عالم کا گریبان پکڑ کے نیچے ہکیل کوشش کرتا، نہیں، عالموں کو بالکل ویسے ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے اور دعا کرنے والے کو بھی دیتا ہے۔ ابھی دیکھو دل کس قدر صاف تھا۔ ایک دن عبداللہ رحمہ اللہ بولتے امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے کان ابی یدعو الامام الشافعی ویکسل له الدعاء، میں نے اپنے باپ کو دیکھا امام شافعی کو، امام احمد کو، وہ ہمیشہ شافعی کے لیے دعا کرتے ہیں، شافعی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بالآخر بیٹے کو امام شافعی معلوم نہیں تھے، جا کر باپ سے پوچھا اے ابا جان یہ شافعی کون ہیں جن کے لیے آپ زیادہ دعا کرتے ہیں؟ دیکھو امام احمد ایک بڑے عالم دین، مگر اس سے پہلے جو امام گزر چکے تھے امام شافعی رحمہ اللہ تھے، اپنے زمانے کے بڑے علماء میں تھے، مگر امام احمد کا دل امام شافعی لے کتنا پاک تھا۔ دیکھو جب بیٹے نے پوچھا یہ شافعی کون ہیں جن کا نام لے لے کے آپ ہر دن دعا کرتے ہیں، اس موقع پر امام احمد رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی علم خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہا، الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للناس۔ دیکھو یہ ایک سورج ہے جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، امام شافعی ایسے ہیں، امام شافعی علم کا سورج ہیں جو ساری دنیا کو ماشاءاللہ علم کی مکمل طور پر کیا کر رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے جب یہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی عام آدمی اپنے دل میں فلاں کے لیے حسد رکھتا ہے وہ اس وقت دعا نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو مضبوط بناتے ہوئے مکمل طور پر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے رہنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینبغی للمسلم ان یستغفر لاخیہ المسلم فیصیر عادہ، بولتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرے، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنا یہ مسلمان کی عادت بن جانا چاہیے۔ کوئی بھی 24 گھنٹے نہیں گزرے ہم نے اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں فرمائیں، مکمل طور پر ایسے ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ دیکھو دعا کا انداز کیسے، اے اللہ تو میرے والدین کو بخش دے، اے اللہ دنیا کے سارے مسلمان مرد و عورتوں کو بخش دے، اے اللہ دنیا میں جتنے مرد عورتیں مومن ہیں ان کو بھی بخش دے۔ لہٰذا اس دعا کا مکمل طور پر اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھا دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تب بھی مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتے۔ اس طریقے سے ہمیں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ دیکھو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو حمدون رحمہ اللہ کا ایک صفحہ تھا، ایک لمبا صفحہ تھا، اس میں انہوں نے مومن بھائیوں کے 300 نام لکھ کے رکھ دیے تھے، ہر دن یہ ہر ایک کا نام لے لے کر دعا کرتے۔ ایک دن سو گئے تو خواب میں بتایا گیا
گیا, کیوں سو گئے آپ؟ تو لہٰذا اٹھے, فوراً جو چراغ تھا وہ چراغ کو بجھا کر نام لے لے کر دعا کرنے لگے. یہ دیکھو ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں, جب مومن بندہ کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا نا, ماشاءاللہ دلوں سے بغض و عداوت چلی جاتی ہے. آج کتنے لوگ ہیں دلوں میں بغض و عداوت کینہ کپڑ لیے پالتے ہیں, وہ آپ کا دشمن, انہیں اس کا دشمن. یاد رکھو, آپ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے, آپ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ان کو کیا کرتے, شادی میں بھی بلاتے ہیں, مگر جو ہے دل پاک نہیں ہوتا. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں, اگر تمہارا کوئی مومن بھائی آپ سے دشمنی کر رہا ہے, اگر وہ دشمنی کو دوستی میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مکمل طور پر دعا کرو. بلکہ میں بتاتا ہوں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کہا دنیا میں کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں جو دوا لیے بغیر بھی, رقیہ پڑھے بغیر بھی ماشاءاللہ جو ہے صحت مند ہو جاتے ہیں. میرا جملہ سنا آپ نے؟ دنیا میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوا لیے بغیر بھی, رقیہ شرعیہ پڑھے بغیر بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے آگے فرمایا, اصل وجہ یہ ہے, جب وہ اچھے ہوتے ہیں تو مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بیمار پڑتا ہے تو دوسرا اس کے حق میں دعا کرتا ہے. اس دعا کی برکت سے ماشاءاللہ وہ اچھے ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین, یاد رکھو, سب کے سامنے نام لے کر دعا کرنا یہ ریاکاری ہے, مگر بندہ اپنے رب کے سامنے, دنیا کی کسی کو معلوم نہیں, اللہ کو معلوم, اس بندے کو معلوم, جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس میں اخلاص آتا ہے. دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا, آپ اپنے مومن بھائی کے لیے مکمل طور پر دعا کرتے ہیں. اس دعا کو سننے والا کون؟ اس دعا کو سننے والا عرش والا رب, اس دعا کو سننے والا فرشتہ. وہ دیکھتا ہے فرشتہ بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی, یہ بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے تنہائی میں جا کے دعا کرتا نا, انہیں دعا کرتے رہتا, وہاں فرشتہ آمین بولتے رہتا. اللہ اکبر. اس طریقے سے مکمل طور پر ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے. دیکھو حرم بن حیان رحمہ اللہ ایک دن مشہور تابعی ہے اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہنے لگے, آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگ بولتے آپ ہمارے پاس آتے جاتے نہیں. انہوں نے اس وقت کیا کہا, دیکھو اصل میں آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے, ملاقات کرتا ہے تو اس میں ریاکاری آتی ہے. میں تم لوگوں کے پاس نہیں آتا, مگر میں تمہارے پاس آنے کے بجائے غائبانہ طور پر میں تمہارے حق میں دعائیں کرتے رہتا ہوں. لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. دیکھو یحییٰ ابن سعید رحمہ اللہ سجدہ کرتے تو نام لے لے کے دعا کرتے. اللہ اکبر. شاید بعضو بیٹھنے والے بھی سنے ہوں گے, شاید نام بولتے, اللہم اغفر لخالد ابن الحارث, اللہم اغفر لمعاذ ابن معاذ. یحییٰ ابن سعید رحمہ اللہ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء کے بارے میں لکھا ہے, کبھی کبھی تو وہ نمازوں میں 1000 انسانوں کے لیے دعا کرتے تھے. کیا کبھی ہم نے ابو بکر کی مغفرت کے لیے دعا کی؟ کیا کبھی ہم نے وہ یہ کتنے 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام بخاری کے لیے دعا کی؟ جب بھی نام آتا رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بولتے نا, یہ بھی دعا سے کم نہیں ہے. معزز حاضرین, دعا سب کے لیے کرنا چاہیے. باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو, ماں کو اتنا بڑا درجہ دیا, ان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. ایک مرتبہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے بیٹے کی تربیت میں تھک گئے, بولنے گئے, اے اللہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کرتے تھک گیا ہوں, میں اے اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, اے اللہ تو میرے بیٹے کو ادب سکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ماں باپ کو اولاد دیتا ہے, یہ دیکھتا ہے یہ میرے بندے یہ نعمت پا کر ان کے حق میں ماں باپ دعا کرتے یا نہیں کرتے. ماشاءاللہ دل کی تڑپ تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو نیک بنایا, دونوں مل کر نماز پڑھتے, دونوں مل کر روزہ رکھتے, اور دونوں مل کر ماشاءاللہ نیک ہو گئے. بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باپ کی دعا سکھانا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جب بچے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کا درجہ ایسے ہی بڑھاتا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے, جب جنت میں جو ہے ماں باپ کا درجہ بڑھتا رہے گا, ماں باپ بولیں گے کیا ہو رہا ہے, یہ درجہ کیوں بڑھ رہا ہمارا؟ فرشتوں کے ذریعے کہا جائے گا, باستغفارک ولدک لک, تمہارے بچے تمہارے حق میں دعائیں کرتے اس لیے تمہارا درجہ بڑھ رہا. یہ دیکھو نمونہ. اللہ اکبر. اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتے, اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرتے. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, کہتے اللہم اغفر لزبیر, اے اللہ میرے باپ زبیر کی مغفرت فرما دے. تو کبھی اپنی ماں کے لیے دعا کرتے, اللہم اغفر لاسماء بنت ابی بکر, اے اللہ میرے باپ زبیر کی مغفرت فرما, اے اللہ میری ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی مغفرت فرما. اور مومن مردوں کے لیے مطلب استغفار کی دعا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتی ہے, میں اس حدیث کے ذریعے اپنی بات سناتا
فرماتا ہوں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. آپ نے فرمایا جو بھی مومن اپنے مومن بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن بھائی اور بہن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی دے گا. یہی تو ہوتا ہے. التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، اس بولتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ دنیا کے جتنے نیک بندے ہیں سارے نیک بندوں پر مغفرت اتار تو، رحمت اتار تو. یہی پڑھتے ہیں. ابن جریج رحمہ اللہ نے عطا رحمہ اللہ سے کہا استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار کرنے کا حکم ہمیں مکمل طور پر دیا گیا ہے. اور دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ ماں کی دعا بھی بچوں کا مستقبل بناتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں بچے زیادہ سے زیادہ تو ماں بددعا کرتی ہے. ماں کو دعا کرنا چاہیے. دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوتے وقت اچھے تھے، جب بینائی چلے گئی امام بخاری رحمہ اللہ تہجد میں اٹھ کر اتنا روتی، جہاں بیٹھتی وہ پورا بھیگ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کی تڑپ دیکھی. وہ ایک دن دعا کر کے سوئے، رات میں خواب میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آئے. روایت صحیح ہے. ابراہیم علیہ السلام آ کر بول لگے اے بخاری کی ماں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹائے گا. ویسے ہی ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں کہتی ہیں اپنے جگہ سے اٹھ کر دیکھتے ہو امام بخاری اپنے جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بینائی لوٹائی. وہ مدینے میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے. یہ ہوتی ہے ماں کی تڑپ. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اپنے استاد کے لیے بھی مکمل طور پر دعا کرتے چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر نماز کے بعد بولتے اے اللہ میرے استاد نعیم بن حماد کی مغفرت فرما دے. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے ابو یوسف، جب بھی نماز پڑھتے تو بولتے اللہم اغفر لی ابی حنیفہ، اے اللہ تو میرے استاد کی مغفرت فرما دے. معزز حاضرین، اس خطبے کا پیغام یہ ہے ہمیں دنیا میں زندگی ملتی ہے 60-70 سالوں کی. ان 60-70 سالوں میں اپنے دلوں میں کینہ کپٹ رکھ کے جینا نہیں چاہیے، بلکہ ہر مومن کا دل ویسے ہی پاک ہونا چاہیے جیسے پرندوں کا دل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے لوگوں سے، جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے ان کے دل پرندوں کی طرح پاک ہوں گے. آپ دیکھو دنیا میں اڑنے والے پرندے، کوئی بھی پرندہ اپنے جو ہے پرندے کے لیے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا، اور اپنے دل کو پاک رکھنا یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. دعا عبادت ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دوریاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اہل حدیث مسجدوں میں اجتماعی دعا تو نہیں ہوتی، مگر ہمارے سلفی بھائی ایسے ہیں اجتماعی دعا نہیں کرنا بولے تو ہفتے مہینے گزر جاتے، انفرادی دعا بھی نہیں کرتے. ہاتھ کتنا اٹھانا، دعا کرنے کے بعد ہاتھ منہ میں پھیرنا یا نہیں، ان مسئلوں میں پڑھ کر نعوذ باللہ ہم نے دعا کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. یاد رکھو دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اور دعا نہیں کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، ایک بیٹا کھڑا ہے باپ کے ہوتے ہوئے، اگر وہ اس کے بھائی چاچا یا اس کے بڑے بھائی تایا سے اگر پیسے مانگا تو باپ تھپڑ مارتا. اللہ تعالیٰ ہم نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تم میرے سے مانگو. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے تو یہ بالکل غلط بات ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. دعا کے لیے کبھی ہاتھ اٹھاؤ کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات بتائے ان اوقات کی پابندی کرو. فلم آتا ہے نا، لوگ جا کے فلم آنے سے 3 گھنٹے پہلے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس دعاؤں کے اوقات ہیں. آپ نے فرمایا جیسے ہی اذان ہوتی ہے آسمان دروازے کھل جاتے ہیں، جیسی اذان ہوتی ہے آسمان دروازے کھل جاتے ہیں. اذان کے درمیان میں دعا کرو. آج کل تو ہمیں وہ اذان کا جواب بھی نہیں دیتے. اذان کے درمیان دعا کرنا تو درکنار، اذان اور اقامت کے درمیان میں وقت ملتا اس میں ہم کیا کرتے؟ موبائل دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا، کیا کرنا؟ بولے دعا کرو. لہٰذا دعا کھڑے ہو کر، اور خصوصاً جمعہ کے دن نماز عصر سے لے
کر مغرب تک کا وقت بڑی بہترین دعاؤں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو بھی دعا کی گئی مگر ضرور قبول ہوگی۔ ایک واقعہ بولتا ہوں آپ کے سامنے، سلف میں سے کوئی تھے جو اندھے بن کر پیدا ہوئے تھے، جمعہ کے دن عصر کا وقت ہے، سب بیٹھے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اللہ نے دعائیں قبول کر کے بھی نہیں لوٹائی۔ لہذا ہمیں دعا سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ابن کثیر ایک شعر میں کہتے ہیں انسان سے پوچھو تو غصہ ہوتا ہے، اللہ نہ پوچھنے پر غصہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کیا کرتی ہے؟ ہر ایک کے لیے کرو دعا، چاہے وہ امریکہ کے گورے کے لیے ہو، افریقہ کے کالے کے لیے ہو، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہو، سجدے میں دعا کرو اور تہجد میں دعا کرو، اپنے بیٹوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، سب کے لیے، مرنے والوں کے حق میں بھی ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اس کا اثر ماشاءاللہ قبر میں بھی ہوتا ہے، قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہیں اس خطبے کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا جیسی عظیم عبادت سے مکمل طور پر ہمیں اپنے رشتے کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کا دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ویسے ہی پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے حق میں، مومن بہنوں کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرتے توفیق عطا فرمائے۔ باپ کو اپنے بیٹے کے حق میں، بیٹوں کو اپنے باپ کے حق میں، استاد کو شاگرد کے حق میں، شاگرد کو استاد کے حق میں دعا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینوں کی حفاظت فرمائے، جو بھی مظلوم ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اے رب تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دنیا کے کونے کونے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سکون زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازش سے، دشمنوں کی تمام سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر توجہ دینے، اللہ پہ توکل کر توفیق عطا فرمائے۔